بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے ایک منفرد معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویسے تو اس کا استعمال ہوتا ہے گھروں میں عام طور پہ، لیکن امراض کی حد تک اس کا استعمال ہوتا ہے، یا جو لوگ مریض ہوتے ہیں ان کو اس کا استعمال کرایا جاتا ہے یا بچوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اور کتنے فوائد ہیں اور اس کی کیا کیا اہمیت ہے، اور اس کو کس طرح ایک صحت مند انسان بھی اس کو اگر استعمال کرے تو وہ کتنا اچھے اپنی صحت مند زندگی گزار سکتا ہے، اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آج جو چیز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ساگو دانے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کو مختلف زبانوں میں آپ کو بتاتا چلوں تو ہندی میں سابو دانہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ساگو کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے دانے ہوتے ہیں، خشخاش کے مشابہ، لیکن خشخاش کے دانوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہلکی اور زود ہضم غذا ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو مریضوں کو استعمال کرایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے ہضم بھی ہو جائے اور ان کو کوئی مشکل بھی نہ آئے اور ایک توانائی بھی ان کے جسم میں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خفیف ملین ہے اور مسمن بدن بھی ہے، بدن کو طاقت دینے والی ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی پہچان کی طرف کہ اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے یہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مولی اور گاجر کو کہ وہ زمین کے اندر اگتی ہے اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، بالکل اسی کے مشابہ یہ اس کا بھی پودا ہوتا ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے یہ اور اوپر پودا ہوتا ہے۔ جب اس کو زمین سے نکالا جاتا ہے تو یہ مشابہ ہوتی ہے شکرقندی کے، اس کے مشابہ ہوتی ہے، شکرقندی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے جی شکرقندی سے حاصل ہوتی ہے، شکرقندی سے حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن شکرقندی کے مشابہ ہوتی ہے صرف یہ۔ تو جب اس کو زمین سے نکال لیا جاتا ہے، پتوں سے الگ کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو دھویا جاتا ہے۔ دھونے کے بعد پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے کہ اس کے چھلکے کو اتارا جاتا ہے۔ چھلکے کو اتارنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو واش کیا جاتا ہے۔ واش کرنے کے بعد پھر اس کو مشین کے ذریعے کش کیا جاتا ہے۔ کش کرنے کی صورت میں یہ لکوڈ پانی کے طور پہ حاصل ہو جاتا ہے، جس کو ایک بڑی سی چیز میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اوپر سے پانی جو اس کا رہ جاتا ہے اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کا جو جز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک ٹھوس مادے کی صورت میں بن جاتے ہیں۔ جب وہ ٹھوس مادے کی صورت میں بن جاتے ہیں پھر اس کو ایک دفعہ دوبارہ پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ اس پروسیس سے گزارنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہمیں حاصل ہوتے ہیں جو ساگو دانے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ اس کی مفید معلومات تھیں۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ حاصل کیسے ہوتا ہے، آتا کہاں سے ہے، ان کا یہ سوال بھی دور ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شکرقندی سے ہی حاصل ہوتا ہے تو ان کے بھی یہ غلط فہمی دور ہوگی کہ شکرقندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے مزاج کی طرف۔ تو اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ فوائد سے پہلے میں آپ کو تھوڑی اس کی دلچسپ معلومات دیتے چلوں کہ اس کے اندر قدرتی طور پہ ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے، ہماری اچھی زندگی کے لیے، صحت مند زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو کون سے منرل اس میں پائے جاتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے اندر قدرت نے پوٹاشیم، میگنیشیم، فائبر، فولک ایسڈ، بی کمپلیکس، اسی طرح آئرن، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس جیسی وافر مقدار اس کے اندر قدرت نے رکھی ہیں۔ اب فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ تو فوائد میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہڈیوں کے حوالے سے۔ ایسے لوگ یا ایسے بچے جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، بڑے لوگوں میں کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے ہڈیوں کو کمزور ہو جانا، یا کوئی اور وجہ سے ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، یا بچے جو ہیں ان میں پیدائشی طور پر اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو بچپن سے جن کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، طاقتور نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا استعمال رکھیں گے تو ہڈیوں کی جتنی بھی کمزوری وغیرہ ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا پوٹاشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، فائبر بھی ہے، آئرن بھی پایا جاتا ہے، تو یہ سارے ہڈیوں میں کام کرتے ہیں۔ تو جو ایسے ہمارے مریض ہیں یا بچے وغیرہ ہیں جن کو ہڈیوں کی کمزوری وغیرہ ہے، ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو لے کے چلوں پٹھوں کی طرف۔ تو جو لوگ جن کو پٹھوں کی کمزوری کی شکایت ہے، یا درد وغیرہ رہتا ہے، یا جسم میں طاقت نہیں رہتی، تو ان کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا اور حامل ہے، انتہائی فائدہ مند ہے ان کے لیے۔ اس کا استعمال کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ مقوی معدہ کے حامل بھی ہے، معدہ کے اندر یہ بہت کام کرتی ہے۔ معدے کے جتنے بھی امراض ہیں، جیسا کہ گیس ہو گئی، بد ہضمی ہے، قبض ہے،
اپھارا پن ہے، اس کا استعمال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو پیچش کے یعنی کہ جن کو موشن وغیرہ لگے ہوں ان مریضوں کو اس لیے اس کو دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے اندر طاقت وغیرہ پیدا کرتا ہے اور ان کو ایک اچھی جلد صحت یابی والی زندگی فراہم کرتا ہے۔ اب میں ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے ایک پوائنٹ آپ تک پہنچا دوں کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ اس کا استعمال کریں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، تو اس کا استعمال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایسے لوگ جن کو تھکاوٹ وغیرہ رہتی ہو یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہوں تو وہ اس کا استعمال کریں روزانہ ناشتے سے پہلے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ شوگر والے مریض چاہے وہ جس عمر میں بھی ہیں اس کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسی طرح کولیسٹرول کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، اگر اس کا استعمال کیا جائے تو کولیسٹرول میں کمی واقع ہوتی ہے اور جسم کی جو فالتو چربی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک جیسے مرض سے آپ کی حفاظت رکھتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں یہ آپ کے جسم کو ایک فرد بخشتے ہیں، ایک توانائی بخشتے ہیں، ایک انرجی بخشتے ہیں اور آپ کے جسم کو ایک خوبصورت اور نشو و نما والا جسم بناتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی لائف اور اچھی زندگی مہیا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اور خصوصاً جو جم وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں، یا وہ لوگ جو پتلے دبلے ہیں، کمزور ہیں، طاقتور ہونا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا جسم نہیں بنتا، خوراک تو اچھی ہے ان کو کھانے والے ہیں لیکن جسم نہیں بنتا، موٹا نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا استعمال کریں روزانہ صبح کے ٹائم اس کی کھیر بنا کے کھائیں۔ کھیر بنانے کا طریقہ اس کے استعمالات میں بتاؤں گا کیسے بنائی جاتی ہے، وہ اس کا استعمال رکھیں تو جم والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر آئرن، فاسفورس، فائبر، پوٹاشیم، میگنیشیم اور فولک ایسڈ جیسے منرلس پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ، اور جو لوگ کمزور ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ، تو اس کا استعمال رکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مد حضرات کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ باہ کو تقویت دیتی ہے اور آپ کے منی وغیرہ کو گاڑھا کرتی ہے، اسی طرح جریان اطلام کی جو شکایت ہے اس کو دور کرتی ہے، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کی ازواجی زندگی ایک بہترین ازواجی زندگی گزرتی ہے، وہ اس کا استعمال کریں گے تو وہ ازواجی زندگی کس طرح بہتر گزاریں گے، کیونکہ یہ جس طرح میں نے بتایا مقوی باہ یعنی باہ کو تقویت دینے والی ہے، اس وجہ سے جب یہ آپ کے اندر ایک انرجی اور طاقت پیدا کرے گی باہ کے اندر تو آپ ایک اچھی ازواجی زندگی گزار سکیں گے۔ خواتین کے حوالے سے بتاتا چلوں تو جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کا یہ ڈلیوری سے پہلے کے بھی جو مسائل ہیں اس کے اندر بہت فائدہ مند ہوگی، ڈلیوری کے بعد بھی جو کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ ان کے اندر بہت کم اس کو محسوس کریں گی، اس لیے یہ حاملہ خواتین کے لیے ایک بہترین خوراک ہے جو انرجی اور توانائی مہیا کرتی ہے۔ اسی طرح اس کے فوائد میں کچھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو بغیر کسی دبائے، بغیر کسی چبائے آسانی سے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کے بزرگ بھی ہیں، چاہے وہ ہمارے نوجوان جو بھی ہیں، وہ کس طرح آپ کھا سکیں گے اس کے استعمالات کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، تو آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے استعمالات میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو دودھ کے اندر اس کی کھیر بنا لیں۔ دودھ میں کھیر کیسے بنانی ہے، آپ نے 50 گرام یہ لے لیں اور 250 گرام تقریباً دودھ لے لیں۔ آپ نے چولہے کے اوپر دودھ رکھ کے اس کو ڈال کے اس کے بعد چمچے سے ہلانا ہے، تو آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ کھیر ٹائپ سے بنتا ہوا محسوس ہوگا۔ جب کھیر سے تیار ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں، پھر چینی ملا کے روزانہ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جو میں نے فوائد اس کے بتائے ہیں، فوائد میں جتنے بھی امراض بتائے ہیں، کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کمزوری وغیرہ ہے، پٹھوں کی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری، معدے وغیرہ کی طاقت کے لیے، مردانہ جو میں نے آپ کو بتایا یا خواتین کا بتایا، بچوں کا بتایا، ان سب میں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، آپ اس کو استعمال کریں۔ کچھ لوگ دودھ نہیں استعمال کرتے، ان کے لیے بھی یہاں پہ میں بتاتا چلوں وہ اس کو پانی کے اندر اس کی کھیر ٹائپ سی بنا لیں، دودھ کے بجائے پانی ڈال لیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب جو شوگر والے جو جن کا میں نے ذکر کیا تھا مریضوں کا، انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے، وہ اس کی ایسی کھیر بنائیں اور بغیر کسی چینی کے، بغیر کسی چیز کے ڈالے اس کو استعمال کر لیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ تھے اس کے استعمالات۔ اب میں اس کی مقدار کے بارے میں بتاتا چلوں، مقدار خوراک تو 1 تولہ سے 5 تولہ تک، تولے میں تقریباً 12 گرام ہوتے ہیں، تو یہ آپ ٹی سپون کے حساب سے اگر لیں گے تو 5 سے 6 چمچے بنتے ہیں 50 گرام میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ آج کے جو ہماری ویڈیو تھی ساگو دانے کے حوالے سے تھی، جس کے اندر مفید معلومات آپ کو دیں، اس کے فوائد آپ کو بتائے گئے، اور اس کے اندر سب سے اہم پوائنٹ جو آپ کو بتایا گیا وہ اس کی
کہ کس طرح اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھا۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں جو سوال تھا وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے دور ہوگا انشاءاللہ، کہ کس طرح اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مفید معلومات آپ کو دی ہیں ساگو دانے کے حوالے سے، تو آپ نے ایک تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اپنی لائف کے اندر لے کر آنا ہے، اس کا استعمال اپنی لائف کے اندر لے کے آنا ہے، تاکہ آپ مزید اچھی صحت مند زندگی اپنی گزار سکیں، اور جو آپ کے قریب جو مریض لوگ ہیں ان کو دیں، تاکہ ان کے اندر طاقت پیدا ہو، وہ ایک اچھی زندگی گزارنے والے بنیں، یا جو بچے وغیرہ ہیں آپ کے گھروں میں یا کہیں پہ بھی کمزور ہیں ان کو دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی معلوماتی اور منفرد اور ایک اہم اور امپورٹنٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آسانی پہنچ سکے، اور ہمارے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اس مفید معلومات کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور مزید مفید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔